عائشہ سے ہوا ہی نہیں. اس میں میرے آقا کا نکاح بی بی عائشہ سے ہوا ہی نہیں. اور یہ معراج کو ہجرت سے پہلے کیا، ٹھیک ہے. اور بی بی عائشہ ہجرت کے بعد کی بات کر رہی ہے. تو 36 مرتبہ میں ایک دفعہ معراج میں ظاہر ہے گھر پر ہی تھے، خواب میں دیدار ہوا تو صحیح فرما رہی بی بی عائشہ کے بستر پر تھے. تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی جگہ درست فرما رہی ہیں. لیکن یہ وہ معراج ہے جو خواب میں ہو رہی ہے، اور ہم جس معراج کا ذکر کر رہے ہیں وہ جاگتے ہیں. قرآن مجید کا 15واں سپارے کی پہلی آیت ہے. بڑی توجہ سے سنیے نا، میں اس موضوع کو اگر کھول دے تو مجھے یہ سمیٹنا بڑا مشکل ہو جائے گا. قرآن مجید میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، جو معراج کو تشریح نہیں کرتے کہ ہو ہی نہیں سکتے. نبی کیسے جا سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا. تو رب نے فرمایا سبحان، میرے نبی معراج پہ نہیں گئے، نہ وہ خود سے توڑی ہے، ہم نے کرائی. اللہ فرما رہا ہے ہم نے کرائی، اور ہم وہ ہیں سبحان، پاک، کمزوری سے پاک، لاچاری سے پاک، میرا رب پاک. اور جب رب کی طاقت بے مثال ہے، اللہ فرما رہا میں نے معراج کرائی، میرے محبوب خود سے نہیں گئے. تو جب مجھ کو طاقت والا مانتے ہو تو معراج کو بھی ماننا پڑے گا تم کو، کیونکہ معراج میں نے کرائی. ٹھیک ہے. دوسری بات اسرا، اسرا کہتے ہیں شعر کو. لیلا، لام پہ 2 زبر ہے، اور جب لام پہ 2 زبر آ جائے تو اس کا مطلب ہے رات کا مختصر سا حصہ. لیلا یعنی رات کے مختصر حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ٹھیک ہے. اس آیت میں آسمانوں کا ذکر نہیں ہے. دیکھتے میری اردو کتنوں کو سمجھ میں آتی ہے. اس آیت میں آسمانوں کا ذکر نہیں ہے. اس آیت میں جنت کا تذکرہ نہیں ہے. اس آیت میں جہنم کا تذکرہ نہیں ہے. اس آیت میں 7 آسمانوں کی سیر کا ذکر نہیں ہے. اس آیت میں لامکان تک جانا، سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کرنا ذکر نہیں ہے. اس آیت میں تو صرف اتنا ذکر ہے مسجد الحرام سے مسجد اقصی. ٹھیک ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت میں یہ ذکر کیوں ہوا؟ سمجھاؤ، سمجھنا ہے. اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ سب نہیں مانیں گے سب، کیونکہ جب تک بدبو نہ ہو تو خوشبو کا پتہ کیسے چل رہا. بدبو کے لیے خوشبو کا ہونا ضروری ہے، اور بد مذہب کے لیے مذہب کا ہونا ضروری ہے. رات ہے تو دن کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب رات گزر جائے. اور رات کا پتہ تب چلتا ہے جب دن گزر جائے. ہر چیز کی الٹ ہے نا، تو ہماری بھی الٹ ہے. الحمدللہ ماننے والے ہیں، کچھ نہ ماننے والے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنی ربوبیت اور اپنی شان کے مطابق یہ فرمان جاری کیا کہ محبوب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پہ جانے لگے تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ تھے. میں بیچ میں سے پوائنٹ نکال رہا ہوں. جبریل ساتھ ہیں. سدرہ کے مقام پر جب جبریل پہنچے نا تو رک گئے. میرے آقا نے فرمایا جبریل آگے چلو نا، یہاں تک میرے ساتھ، اب آگے مجھے تنہا چھوڑ دیا. تو جبریل نے کیا جواب دیا؟ سمجھ میں آ جائے تو پھر سمجھ ہی آگے. عرض کرتے آقا میں آگے نہیں جا سکتا کیونکہ میں آپ کی طرح نہیں ہوں. نہیں سمجھ آئے. جبریل کیا عرض کرتے ہیں؟ میں آگے نہیں جا سکتا کیونکہ میں آپ کی طرح نہیں ہوں، آپ میری طرح نہیں ہیں. جبریل کا عقیدہ ہے کہ نبی ہماری طرح نہیں، تو یہی عقیدہ امام احمد رضا کا بھی ہے کہ نبی ہماری طرح نہیں. شکر مناؤ سنیو، جنت
شیعیوں کا عقیدہ اللہ نے سنیوں کو عطا کر دیا ہے کہ نبی ہماری طرح اور ہم نبی کی طرح. یہ جبریل کا عقیدہ ہے اور جبریل جنتی ہے. سمجھ گئے میری بات؟ امیر علیہ السلام جبریل علیہ السلام کے ساتھ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی مانے یا نہ مانے آپ کا صدیق مانے گا. کوئی مانے یا نہ مانے آپ کا صدیق مانے گا. تو سنیے نبی کی ذات پر کوئی بات آ جائے تو وہی انداز اپنا ہے صدیق اکبر کا. ابو جہل آیا, صدیق اکبر کا دروازہ کھٹکھٹایا, صدیق اکبر باہر آئے. ابو جہل کہتا تمہیں کچھ خبر ہوئی؟ کیا خبر؟ جس نبی پر تم ایمان لائے ہو وہ نبی دعویٰ کر رہے ہیں راتوں رات وہ سیر کر کے آ گئے, راتوں رات بیت المقدس چلے گئے, راتوں رات آسمانوں پر چلے گئے, راتوں رات لامکہ میں چلے گئے. صدیق آپ اس کو بات کو مانتے ہیں؟ کیا راتوں رات نبی جا سکتے, راتوں رات جا کر واپس آ سکتے؟ ذہن خراب کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ تو پتہ چلا ذہن خراب کرنا کس کا طریقہ نہیں بول رہے, اب ناراض ہو گئے مجھ سے. ذہن خراب کرنا کس کا طریقہ ہے؟ وہ بھی نبی کی ذات میں, کسی اور سے معاملے میں نہیں. نبی کے معاملے میں ذہن خراب کرنا ابو جہل کا طریقہ ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے جو جواب دیا یہی جواب آپ کا بھی ہونا چاہیے. فرماتے ابو جہل سن, اگر میرے نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ راتوں رات گئے آ گئے تو بالکل درست دعویٰ کر لیا. یہ نہیں فرمایا میں پوچھ کر آتا ہوں, یہ نہیں فرمایا تم ٹھہرو میں بات کر کے آتا ہوں, میں ذرا تحقیق کر کے آتا ہوں, میں ذرا پوچھ کے آتا ہوں. سنی سے بھی لوگ پوچھتے تم لوگ لیٹنگ کیوں کرتے ہو, جھنڈے کیوں لگاتے ہو؟ ہمارا سنی کہتے ہیں میں امام صاحب سے پوچھ کر آتا ہوں, میں بھی امام صاحب سے پوچھ کر آتا ہوں, مفتی صاحب سے پوچھ کر آتا ہوں. کوئی بھی پوچھے جواب ایک دیں. صدیق اکبر والا جھنڈے کیوں لگائے؟ محبت میں. لائٹنگ کیوں کی؟ محبت میں. جلوس میں کیوں؟ محبت میں. کیونکہ یہ جواب ہم نے خود سے نہیں سیکھا, صدیق اکبر نے سکھا دیا. بات سمجھ میں نہیں؟ معراج میرے آقا علیہ السلام اپنے پھوپھی پھوپھی کے آرام فرما رہے, مہانی ہے ان کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں. 70,000 فرشتوں کی بارات ہے, جبریل بھی ساتھ ہے. ٹھیک ہے, اب جبریل چھت کے ذریعے سے نیچے تشریف لاتے ہیں. میرا آقا آرام کر رہا ہے, اور ایک پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں, غور سے سنیے گا. میرا آقا آرام فرما رہے ہیں, انتظار میں نہیں کہ مجھے کوئی لینے آئے. میرا آقا آرام فرما رہے ہیں. جبریل ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں, اللہ سے عرض کرتے ہیں مولا تیرے محبوب کو آرام کر رہے ہیں, انہیں ہاتھ سے اٹھاؤں کیسے اٹھاؤں؟ اللہ سے پوچھ رہے ہیں محبوب کو کیسے اٹھاؤں؟ میرے رب نے جواب دیا جبریل تیرا سارا جسم نورانی ہے نا. عرض کی جی مولا. کا ہونٹ نورانی نہیں ہے, ہونٹ کافوری ہے اور کافور پر ٹھنڈک ہوتی ہے. جبریل کہنے لگے اللہ آج پتہ چلا یہ ہونٹ کیوں بنا ہے. آج پتہ چلا ہے کہ میرے رب نے یہ کافوری ہونٹ کیوں بنا ہے. اللہ نے فرمایا کافوری ہونٹ والے جبریل میرے محبوب کو ہاتھ لگانے کی حاجت نہیں, اپنے ہونٹ میرے محبوب کے تلنے پر. جب ٹھنڈک پہنچے گی تو میرا محبوب خود ہی اڑ جائے گا. جبریل جبریل سید الملائکہ ہے. ٹھیک ہے, جبریل سے کسی نے پوچھا اللہ نے آپ کو کتنی طاقت دی؟ تب بہت طاقت دی. پوچھا آپ نے کبھی اپنی طاقت استعمال کی؟ فرمایا ہاں 3 بار. اس میں سے ایک کا ذکر کروں گا میں. ٹھیک ہے, ایک کا. یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں دھکا دیا تھا نا, دیا نا, آپ نے نہیں پڑھا ہے یہ. بھائیوں نے دھکا دیا یوسف علیہ السلام کو, کنویں سے نیچے آ رہے ہیں. اب کنویں کی تہ تک پہنچنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟
چند سیکنڈ جبریل سدرہ پر، سدرہ کتنا دور ہے یہاں سے؟ 5,500 سال. کتنا؟ 5,500 سال تک چلتے رہو، دوڑتے رہو، دوڑتے رہو. 5,500 سال کے بعد سدرہ آئے گا. سدرہ، جبریل سدرہ پر ہے. میرے رب نے حکم دیا جبریل یوسف کو زمین پر پہنچنے سے پہلے اپنے پروں پر اٹھا لینا. جبریل نے طاقت دکھائی، لمحوں میں آئے اور یوسف علیہ السلام کو کنویں کے تہ تک پہنچنے سے پہلے اپنے پروں پر اٹھا لیا. جبریل کی طاقت دے گیا. طاقت. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو گرایا، ذبح کرنے لگے. ہاتھ میں چھری ہے، ایک ہاتھ میں گردن، دوسرے ہاتھ میں چھری ہے. گردن اور چھری جب ملتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ابھی جانور ذبح کیا ہوگا نا آپ نے، سیکنڈ لگ رہے ہیں. میرے اللہ نے جبریل کو کہتے جبریل جاؤ، اسماعیل علیہ السلام کے گلے تک چھری پہنچنے سے پہلے ان کو نیچے سے ہٹا کے مینڈا رکھ دو. جبریل کی اسپیڈ، سدرہ سے گئے جنت سے مینڈا لیا، زمین پر آئے، اسماعیل کو ہٹایا، مینڈا نیچے رکھ دیا، چھری چل گئی. ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی تو اسماعیل سامنے کھڑے ہنس رہے ہیں، زبا نیچے، مینڈا نیچے زبا پڑا. اتنی طاقت جبریل کی. دیکھتے کتنوں کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. اتنی طاقت جبریل کی. معراج کی رات جبریل نے اپنے ہونٹ مصطفیٰ کے طلبوں پر رکھ کر بتا دیا، اے سنیو، جبریل کی جہاں انتہا ہوتی ہے ویسے مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں تک جبریل کی انتہا ہے وہیں سے مصطفیٰ کی ابتدا ہے. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی. تو پھر سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. بے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ کیا ہوگا عالم؟ بن دیکھے میلاد منا رہے ہیں، جھومے جا رہے ہیں، مقصدیں جا رہے ہیں. یہ انجمن والے ماشاءاللہ اللہ کی کوششوں کو قبول فرمائے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ سبب کیا ہے؟ میلاد کرانے کا سبب کیا ہے؟ وہ یہی چاہتے ہیں کہ دنیا میں ان کی ذکر کی معیت تھی، مرنے کے بعد ان کی صحبت کی معیت مل جائے. قرب مصطفیٰ کی طلب ہے، شفاعت مصطفیٰ کے دل میں طلب ہے. جبھی تو لاکھوں روپے خرچ کر کے محفل میلاد کا اہتمام کروا کر اپنے محبوب کی رضا پاتے. تو سنو انجمن والوں تمہیں بھی مبارک اور اے سننے والوں تمہیں بھی مبارک. مشکات کی حدیث دیتا ہوا جا رہا ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر پر صحابہ کرام کو جمع کر کے کچھ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا. فرمایا ابن عباس کیا کر رہے ہو؟ گھر میں لوگوں کو جمع کر کے کیا کلام کر رہے ہو؟ عرض کیا آقا آپ کی آمد کا ذکر کر رہا ہوں. آپ کے آنے سے پہلے ہم کیا تھے، آپ کے آنے کے بعد ہم کیا بن گئے، ہمیں اللہ نے کیا کیا مقام دے دیا، میں ان کا ذکر کر رہا ہوں. آقا آپ کی آمد کا ذکر کر رہا ہوں. تو میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ اس کو دل کی ڈائری میں لکھ دو، بھولنا نہیں. فرمایا میرے آقا نے سننے والوں پر، سنانے والے پر میری شفاعت واجب ہو گئی ہے. میری شفاعت مشکات کی حدیث حضرت ہے، اور مشکات مسلم، بخاری، ترمذی، نسائی کا نچوڑ ہے. 8 جلدوں پر یہ کتاب ہے. مشکات نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. تو میلاد منانے والوں، آج معراج النبی کا ذکر ہو رہا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہیں نا بشر. احد میں ان کے دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں، طائف کے میدان میں شہید ہو، پتھروں سے جب مارا جاتا ہے تو جسم اقدس خون والا ہو جاتا ہے، نالین تک خون مبارک پہنچ جاتا ہے. تو اس منظر کو دیکھ کر یہ وسوسہ آتا ہے کہ بشریت کا لبادہ، ہمارے نبی بشر بھی ہیں پر خیر البشر ہیں، لیکن تم اس خون کو تو دیکھ رہے ہو. لیکن معراج کی رات میرے آقا کے سینے کو چیرا گیا.
جملہ تو سننا اور سے بہت لوگوں سے سنا ہوگا لیکن آج تک کچھ اور بھی سنا ہوگا اس میں. سینے کو چیر دیا میرے آقا کو جبریل نے, چھری سے نہیں, یہ نہیں بولنا چھری سے, انگلی سے, انگلی سے یہ چیرا. میرے آقا کا سینہ کھل گیا. جب سینہ کھولا تو خون بھی نہیں نکلا. اب یہ کیا ہے, اگر ادھر خون ہے تو یہاں خون کیوں نہیں ہے؟ تو وہ بشر ہیں, یہ نور ہے نا. ہمارے نبی بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں, اور جو نبی کو مانتا ہے نور, اسی کے دل میں ہوتا ہے اس کے رسول. مرنے کے بعد اس کے چہرے پہ ہوتا ہے نور, جہنم سے دور. سبحان اللہ. سینہ میرے آقا کا سینہ مبارک چیرا گیا. ٹھیک ہے, جبریل نے کیا کیا چیرنے کے بعد؟ میرے آقا کا دل نکال دیا. کیا نکالا؟ دل مبارک. اور دل مبارک آقا کا دل جبریل کے پاس ہے اور آقا دیکھ رہے ہیں. آپ بتائیے اگر دل نکال دے بندہ زندہ رہے؟ بولو ذرا کرو سوچ سمجھ کے, یہ بات میں کنفیوز نہیں ہو جانا. دل نکل جائے بندہ زندہ رہتا نہیں, لیکن اس رات میرے آقا کا قلب انور جبریل کے ہاتھ میں ہے. زمزم کے پانی اور علم و حکمت کے انوار داخل کیے جا رہے ہیں. پھر میرے آقا کا دل سینے میں ڈال دیا اور سینہ جڑ گیا. میرے آقا کہہ اٹھے, اے میرے غلام, تو نے اس منظر کو سنا کہ تیرے نبی کے سینے کو چیرا گیا, دل مبارک نکال کر, تب بھی تیرے نبی زندہ رہے. سن, دل کی جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ دل کے سہارے جیتا ہے. تمہارے نبی دل کے محتاج نہیں ہے بلکہ دل ان کا محتاج ہے. 5 منٹ رہے. میرے آقا علیہ السلام کا قلب انور معراج کی سواری ہے. تیار ہے, تیار, دولہا بن گیا. شاہ دولہا بن گیا, دولہا بن گئے. براق حاضر ہے. اب براق جبریل براق کے لیے جبریل گئے. ایک سے ایک خوبصورت براق. اتنے میں رونے کی آواز آئی. جبریل چاروں طرف دیکھ رہے ہیں, کون رو رہا؟ میرے رب نے فرمایا جبریل دیکھو یہ کون رو رہا ہے. اگر یہ نبی فرماتے کہ کون رو رہا تو کہتے نبی بل میں بھی نہیں. تو اللہ خود فرما رہا دیکھو کون رو رہا ہے. تو کہ اللہ کو بل میں نہیں ہے کیا؟ اب استاد جب بچے کو پڑھاتا ہے بلیک بورڈ پہ لکھتا ہے الف, تو بچے سے پوچھتا ہے منا کیا لکھا ہے, منا کیا لکھا ہے؟ تب کیا وہ شاگرد یہ پڑھے گا کہ تجھے کہ نہیں آتا مجھ سے پوچھ رہا. وہ بچہ جانتا ہے میرے استاد کو سب آتا ہے, وہ مجھ سے اس لیے پوچھے کہ مجھے بھی آتا ہے کہ نہیں آتا. میرے آقا کا بار بار جبریل سے پوچھنا اس بات کی غمازی ہے کہ جبریل کو بھی پتا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے. اب جبریل علیہ السلام براق حاضر ہے. براق کے رونے کی آواز آئی. اتنے میں ایک پر نظر پڑی, کمزور سب براق روئے جا رہا ہے. جبریل نے فرمایا براق کیوں رو رہا ہے؟ کہ نبی کے عشق میں رو. مجھ سے بڑھ کر خوبصورت براق ہیں. کاش میں بھی خوبصورت ہوتا تو آج نبی کی سواری بن جاتا. میرے رب نے فرمایا جملہ مکمل آپ نے کرنا ہے. جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے, جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. براق کا رونا پسند آ گیا. اللہ نے فرمایا جبریل اسی کو ہم نے محبوب کی سواری منتخب کر دیا. آئے جی براق کا سننا تھا. خوبصورتی, ایسی طاقت, ایسی چمک, ایسی طاقت. جبریل علیہ السلام براق کو لے کر آئے. اب براق جو ہے وہ چل رہا ہے.
اچھل رہا ہے. جبریل علیہ السلام نے غضب بری نظروں سے دیکھا, جلال بری نظروں سے دیکھا. براق رخ, جیسی اس نے جملہ سنا براق پانی پانی ہو گئے, پسینہ پسینہ ہو گیا. جبریل علیہ السلام نے فرمایا تمہیں اچھلنے کی کیا عادت ہے, تم کیوں اچھل رہے ہو؟ جبریل کے سوال پر براق جواب دیتا ہے کہ اچھلتا ہے مستی میں, میں اچھل رہا ہوں عشق نبی میں. آج میں اپنی قسمت پہ رش کر رہا ہوں کہ میرے آقا مجھ پر سواری فرمائیں گے. جبریل علیہ السلام کے سمجھ یہ عشق مصطفیٰ میں مچل رہا ہے. میرا آقا آئیے, سواری حاضر ہے. سواری آ گئی. پھر آقا براق کے قریب آئے. آقا بیٹھے, سرکار علیہ السلام یہ بات تو غلط ہو گئی ہے نا, نبی تو زندہ ہے, نماز پڑھ رہے ہیں, اور وہ بھی قبر کے اندر ہے. سواری اوپر ہے, قبر نیچے ہے. آنکھوں کی میرے آقا کی آنکھوں کی نظر دیکھیں, اوپر جا رہے ہیں قبر کے اندر دیکھیں. موسیٰ نماز پڑھ رہا ہے. ایک دفعہ میرے آقا علیہ السلام مسجد سے باہر نکلے, موزے شریف میرے آقا پہننے لگے, اتنے میں ایک چیل آئی. موزہ چھڑاتے موزے, اس چیل نے میرے آقا کے ہاتھوں سے موزہ لے کے کوئے اوپر گیا, اس نے موزے کو الٹا کیا, اس میں سے سانپ نکلا. موزہ پھر آ کے آقا کی بارگاہ میں دے دیا. تو یہ جب حدیث آئی تو کہنے لگے دیکھو سانپ کو پتہ چل گیا, نبی کو پتہ ہی نہیں کہ اندر سانپ ہے. تو جب حدیث کی شرح پڑھی نا پھر بات سمجھ میں آئی. تو اس چیل سے پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو جواب دے اٹھا. میرے آقا نے چیل سے پوچھا تم نے میرے ہاتھ سے موزہ کیوں لیا؟ چیل کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی. آقا جو انوار اور تجلیات کی بارش جو آپ پر ہو رہی تھی, جب اس کے نیچے سے میرا گزر ہوا تو میری آنکھوں کی نظر اتنی تیز ہو گئی کہ مجھے موزے کے اندر کا سام نظر آ رہا ہے. یہ حدیث ہے, بولے یہ حدیث ہے. میرے آقا خچر پر بیٹھے میں جا رہے ہیں, ایک دم خچر اچھلا. سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ خچر اس لیے اچھل رہا ہے کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے. اب خچر کو نظر آ رہا ہے اندر عذاب ہو رہا ہے, آپ دیکھ لو. اور خچر سے پوچھو یہ کمال کہاں سے لگا, اوپر کون بیٹھا ہے؟ اب جب میرے آقا علیہ السلام کی سواری آسمانوں تک پہنچی, آسمان سے آسمان, چھٹے آسمان تک جب یہ سواری پہنچی, جب سواری چلی تھی تو موسیٰ اندر نماز پڑھ رہے تھے. سواری چھٹے آسمان تک پہنچی, موسیٰ وہاں کھڑے ہیں. اب بولیے براق سے تیز رفتار نبی کی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جب جبریل کی اتنی سپیڈ ہے کہ لمحوں میں کیا سے کیا کر رہے ہیں, تو آپ بتائیے جب مصطفیٰ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. جب یہ مدد کرنے میں سیکنڈ لگتے ہیں جبریل کے آنے میں, تو مصطفیٰ کو جو مدد کے لیے پکارے گا پھر کتنے لمحات. آمین بجاہ نبی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ, جزاک اللہ.